اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے اے آئی او یو کا کورس 5003 اور آج ہم پڑھنے والے ہیں فلاسفیکل اینڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آف گلیورز ٹریولز۔ گلیورز ٹریولز کا انٹروڈکشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں۔ آج ہم اس کے بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اور اس کے اندر جو فلاسفیز پائی جاتی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ Swift's aims and political context. Swift wrote Gulliver's Travels not only as an adventure story but as a satire on human nature and a sharp attack on big politics. سوئفٹ نے یہ جو ایک سٹائر لکھا تھا ہیومن نیچر کے اوپر، یہ میرے لیے اس کا ایڈونچر نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد تھا، وہ ریفارمیشنز کروانا چاہتا تھا۔ تو اس نے ایک شارپ اٹیک کیا سٹائر کا استعمال کرتے ہوئے، کس کے اوپر؟ ہیومن نیچر پر اور وکس پالیٹکس پر۔ By presenting the Lilliputians as only 6 inches tall, he mocked the prettiness of politicians and reduced their stature. جب اس نے یہ کہا کہ لیلیپوشنز کا جو ہائٹ تھی وہ صرف 6 انچز تھی، تو اس نے یہاں پہ مذاق اڑایا تھا ان سیاستدانوں کا جو کہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ایکچولی وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو دے آر لائک ڈوارفس، کہ وہ بونوں کی طرح ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی مورالٹی ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، نہ وہ اپنی کنٹری کی یا اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کی امپروومنٹ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دے آر بس وہ لیلیپوشنز کی طرح ہوتے ہیں، قد کے بونے، اخلاقیات کے بونے، کنزرو ٹائپ کے پولیٹیشنز۔ Many scenes such as the palace fire, rope dances and Gulliver's pocket inventory were direct allusions to Whig policies and political tricks. ناول کے اندر کچھ ایسے سینز بھی ہیں جو کہ ایگزیکٹ ڈپکٹ کر رہے ہیں وگس کی پالیسی کو اور پولیٹیکل ٹرکس کو۔ Swift's hatred of the Whigs stemmed from their refusal to support their Irish church, which he represented. After this betrayal, he joined the Tories and used his satire as propaganda. یہاں پہ وہ کچھ شو کروانا چاہ رہا ہے کہ اس کا جو ہیٹریڈ تھا وگس کی طرف، اس کی جو نفرت تھی وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس نے آئرش چرچ کے اندر ایک ریکویسٹ کی تھی، ایک وہاں پہ اس نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ریپریزنٹیشن کا درجہ دیا جائے، لیکن جو آئرش چرچ تھا ان کی طرف سے یہ جو سپورٹ کا تھا، سپورٹ کی یہ ریکویسٹ تھی، اس کو ریفیوز کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سوئفٹ کے دل کے اندر کچھ نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ آفٹر دس بیٹریل ہی جوائن دا ٹوریز اینڈ یوز ہز سٹائر ایز پروپیگنڈا۔ اس نے ٹوریز کو جوائن کر لیا اور یہ جو اس کا سٹائر تھا، سٹائر والی اس کی پاور تھی، اس کو اس نے پروپیگنڈا کے طور پہ اسے آئرش چرچ کے اگینسٹ استعمال کیا۔ سیکنڈ بک ہے اس کی فرسٹ بک سٹائر ان بک 1 للیپٹ۔ گلیور a giant among the tiny Lilliputians highlights the smallness of politics. گلیور ایک لیلیپوشنز کے درمیان میں ایک جیانٹ کے جیسا تھا، ایک دیو کے جیسا۔ وہاں پہ وہ پولیٹیشنز کی جو اسمالنس ہے، جو ان کا چھوٹا پن ہے، اس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ Their rituals and quarrels expose the pettiness and corruption of English politics, especially Whig leadership. لیلیپوشینز اور بلیفسکنز کے درمیان میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھی، لائک وہ کہتے تھے کہ انڈے کو اس کی چھوٹی سائڈ سے توڑنا چاہیے یا بڑی سائڈ سے توڑنا چاہیے، اس طرح کے میٹرز پر بھی ان کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو اتنے چھوٹے مسئلوں پہ جب آپ کوئی بڑے بڑے کرپشن کر رہے ہو اور پیٹینس کر رہے ہو، تو یہ کوئرلز جو ہیں اس کے نتیجے میں جو جنریٹ ہو رہی ہیں، یہ اصل میں انگلش پولیٹیشنز کا ایک وتیرہ تھا اور وگ جو لیڈرز تھے ان کا۔ تو یہ اس نے اپنی رائٹنگز کے ذریعے اس چیز کو ایکسپریس کیا ہے۔ Gulliver remains an ordinary moral man set in contrast to the immoral pretty politicians around him. گلیور جو ہے وہ ایک آرڈینری اخلاقیات کا آدمی رہتا ہے جو کہ ان کنٹراسٹ ٹو دا امورل پیٹی پولیٹیشنز اراؤنڈ ہم، کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی پیٹی پولیٹیشنز ہیں، جو قابل رحم پولیٹیشنز، سیاستدان اس کے ارد گرد اتنے موجود ہیں، ان کے مقابلے میں گلیور ایک عام آدمی تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس بک 2 کے اندر جو سٹائر استعمال کیا گیا ہے، یا بک 2 کے اندر جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، Here Gulliver becomes small while the Brobdingnagians are giant, both physically and morally. دوسری جگہ جو اس نے وزٹ کی تھی، دوسرا سفر نامہ، اس کے اندر گلیور خود چھوٹا ہو گیا تھا لیکن ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ بہت بڑے تھے، جیانٹ تھے، دیو قامت تھے، فزیکلی بھی اور مورلی بھی، اخلاقیات میں بھی وہ بہت اچھے تھے۔ Their king criticized England as corrupt and calls the English odious vermin. ان کا جو کنگ تھا وہ انگلینڈ کے لوگوں کو کرپٹ کہتا تھا،
Unlike Lilliput's, Brobdingnag is a moral utopia where charity, virtue, and goodwill dominate. लिलीपुशियंस के बरअक्स जो ब्रॉबडिंगैंग था वो एक मॉरल यूटोपिया था, और यहाँ पे चैरिटी बहुत ज़्यादा थी, विर्चू अच्छाई बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे के लिए भलाई के जज्बे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे. However, Swift shows Gulliver's own weakness. He is proud and often excuses English corruption. यहाँ पे जो गुलिवर है उसको अपनी कमियों का और अपनी खामियों का अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे अंदर किस किस्म की बुराइयाँ मौजूद हैं, क्या क्या कमियाँ हैं मेरे अंदर. सटायर इन बुक 3 रैशनलिज्म एंड द मॉडर्न्स. तीसरी बुक के अंदर वो रैशनलिज्म की बात करता है, साइंस के ऊपर क्रिटिसाइज करता है. स्विफ्ट अटैक्स द प्राइड इन रीजन, क्रिटिसाइजिंग डेइस्ट, रैशनलिस्ट एंड द मॉडर्न्स. इसके अंदर वो किन की बात कर रहा है? जो रैशनल थिंकिंग रखते हैं, मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, ज़्यादा साइंस में बिलीव करते हैं, उनके ऊपर. ही आर्ग्यूज दैट एक्सेसिव रैशनलिज्म लीड्स टू डेइज्म, एथिज्म, इमोरलिटी. उसने ये कहा कि जो एक्सेसिव रीजनिंग के बुनियाद पे बात करते हैं, रैशनलिज्म की तरफ जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डेइज्म यानी एथिज्म की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. और एथिज्म इवेंचुअली क्या है? इमोरलिटी, यानी आप अपनी अखलाकियात से दूर हो जाते हो. इन लापुटा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स आर ऑब्सेस्ड विद यूजलेस थ्योरीज डिटैच्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ. कुछ एब्स्ट्रैक्ट किस्म के जो थिंकर्स हैं वो ऑब्सेस्ड थे यूजलेस थ्योरीज के साथ, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से, अमली ज़िंदगी से जिनका बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं था. देयर एब्सर्डिटी शोज हाउ ब्लाइंड डिवोशन टू रीजन कैन काज केओस एंड फेलियर. उनकी ये जो बेरब्तगी थी ये ज़ाहिर करती थी कि किस तरह अगर आप रीज़न की तरफ, जो आपकी एक ब्लाइंड डिवोशन है, एक अंधी अकीदत है, ये आपको तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाती है. बुक 4 है हाइनम्स वर्सेस याहूस. हाइनम्स के अंदर हाइनम्स जो थे वो रैशनल हॉर्सेस थे, रैशनल थिंकिंग करने वाले हैं. एम्बॉडी द स्टोइक एंड डेस्ट आइडियल ऑफ प्योर रीज़न. दे आर जस्ट ऑर्डरली एंड फ्री फ्रॉम ग्रीड और पैशन. उनके अंदर कोई किसी किस्म का लालच का जज्बा नहीं था, कोई और ऑर्डर नहीं था, बट ऑल्सो कोल्ड एंड इमोशनलेस. उनके अंदर लालच वगैरह नहीं था, कोई और जज्बात नहीं थे, और वो कुछ ठंडी किस्म के लोग थे. याहूस जो थे वो ब्रूटल थे, फिल्थी क्रिएचर्स थे, सिंबलाइजिंग द सिनफुल डिप्रेव्ड साइड ऑफ मैनकाइंड. अब यहाँ पे जो हाइनम्स हैं वो एक तरह से बड़ी आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी रखते थे. उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, बड़ी उनकी रैशनल सी पर्सनैलिटी है, और टू द पॉइंट उनकी थिंकिंग है, और कुछ यूज़लेस उनके अंदर कोई यूज़लेस या बेरब्त किस्म की कोई उनकी आदत नहीं है. उनके बरक्स अगर बात करें याहूस की, तो वो गंदगी पसंद करते थे, ब्रूटल थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, और ये किस चीज़ की तरफ डिपिक्ट कर रही थी कि इंसान की जो नेचर है गुनाह करने वाली. Gulliver falls into pride, admiring the Houyhnhnms and despising humans. He even rejects his own family as Yahoo, showing his gullibility and extremism. यहाँ पे क्या होता है कि गुलिवर जो है वो प्राइड का शिकार हो जाता है, और हाइनम्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करना शुरू कर देता है, अपने आप को हाइनम्स का एक हिस्सा समझना शुरू कर देता है. लेकिन हाइनम्स जो हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल तो याहू से मिलती है, तो तुम भी एक उन्हीं में से एक क्रिएचर हो, इसलिए हम तुम्हें अबैंडन कर रहे हैं, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते. वो उसको अपनी कम्युनिटी से निकाल देते हैं. तो फिर वो वापस आता है और वो अपनी ही फैमिली को डिसओन कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम लोगों के अंदर याहूस जैसी खामियां मौजूद हैं. ये चीज़ जो है ये उसकी एक्सट्रीमिज़म और शिद्दत पसंदी की तरफ इशारा करती है. स्विफ्ट्स फिलोसफिकल मैसेज: human beings are neither pure Houyhnhnms nor complete Yahoos. They are a mixture of reason, passion, pride and weakness. ह्यूमन बींग्स जो हैं ना तो वो प्योर हाइनम्स हैं, ना ही वो कम्प्लीटली याहूज़ हैं. वो एक मिक्सचर है उनके दरमियान का, कि उनके अंदर रीजनिंग भी पाई जाती है, पैशन भी है, प्राइड भी है, और कमज़ोरियाँ भी हैं. रैशनलिज्म विदाउट फेथ लीड्स टू इमोरलिटी, बट ब्लाइंड पैशन लीड्स टू करप्शन. True virtue lies in a balance of morality, tradition and common sense, guided by Christian charity and grace. Figures like Pedro de Mendes, who rescues Gulliver, and the Brobdingnagians show that moral goodness is possible in humans, unlike the extreme represented by Yahoos and Houyhnhnms. स्विफ्ट ने यहाँ पे एक ये फिलोसफिकल मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आपकी जो रैशनलिज्म है, आप रीजनिंग करते हो, रीजनल थिंकिंग करते हो,
اس کے اندر فیتھ نہیں ہے, یقین کا عنصر نہیں پایا جاتا, تو وہ آپ کو امورالٹی کی طرف لے جاتی ہے, کہ آپ کو غیر اخلاقیات کی طرف لے جاتی ہے. بٹ بلائنڈ پیشن لیڈس ٹو کرپشن. اسی دوسری طرف اگر آپ اندھی عقیدت رکھتے ہو کسی چیز کی طرف, تو وہ بھی آپ کو کرپشن کی طرف لے جاتی ہے. اصلی جو نیکی ہے, ٹرو ورچو ہے, لائز ان دا بیلنس آف morality, ٹریڈیشن اینڈ کامن سینس. آپ کو بیلنس کرنا ہے ہر چیز کو, اخلاقیات کو, روایات کو اینڈ کامن سینس کو, گائیڈیڈ بائی کرسچن چیریٹی اینڈ گریس, اپنے مذہبی روایتوں کو فالو کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ کچھ فیگرز ہونے چاہیے. پیڈرو ڈی مینڈس وہ ایک آدمی تھا جس نے گلیور کو ریسکیو کیا تھا. اور پھر دوسرا جو اس نے سفر نامہ کیا تھا, برابڈنگ گینگینس کی طرف جو اس نے سفر کیا تھا, یہ چیزیں اس نے استعمال کیا یہ شو کرنے کے لیے کہ انسانوں کے اندر بھی مورل گڈنس ہو سکتی ہے, اخلاقی اچھائیاں ہو سکتی ہیں. ان لائک دا ایکسٹریمز ریپرزینٹیڈ بائی یاہوز اینڈ ہائنمز. انسانوں کو ہائنمز اور یاہوز کی طرح ایکسٹریمسٹ یا شدت پسند نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کو برابڈنگ گینگینس کی طرح اچھا ہونا چاہیے مورلی اور ایتھیکلی. In conclusion, Swift uses each voyage to satirize politics, pride, and false philosophy. His satire forces reader to recognize mankind's flaws, but also warns against extremes, whether in politics, reason, or passion. اس کا جو سٹائر ہے پالیٹکس اور غرور اور جھوٹے فلسفیوں کے اوپر, یہ ایک طرف تو ریڈرز کو ریکگنائز کرواتی ہے, فورس کرتا ہے اس کو ریکگنائز کرنے پہ کہ وہ مین کائنڈ کے فلاز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اور دوسری طرف یہ ان کو ان کے ایکسٹریمز پہ جانے سے بھی روکتا ہے. دیٹس آل فار ناؤ. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ.